پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, ویسے تو بجٹ کے بعد ان گنت سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں اور کچھ اعتراضات ہو رہے ہیں کہ آپ نے عام آدمی کی جو تنخواہ ہے یعنی سرکاری ملازم کی وہ تو 10% بڑھائی ہے, لیکن اسپیکر, قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کی تنخواہوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ کیا ماجرا ہے, یہ آگے چل کے ہم جو ہے اس پروگرام میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو ایک افسوسناک واقعہ بھارت میں پیش آیا ہے, گجرات کے شہر احمد آباد میں, وہاں پر ایک طیارہ, مسافر طیارہ جو کہ احمد آباد سے لندن گیٹوک جا رہا تھا, وہ گر کر تباہ ہوا ہے. اور فلائٹ AI-171, اس میں بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ 242 مسافر سوار تھے. فی الحال یہی اطلاع آ رہی ہے کہ ایک مسافر جو ہے وہ بچ گیا ہے. شامی صاحب, یہ اتفاق ایسا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ بوئنگ کا طیارہ تھا اور 787 کا یہ پہلا حادثہ ہے. یہ بہرحال احمد آباد کا ہوائی اڈہ ہے. سردار پٹیل جو ہیں, جو تحریک آزادی کے ایک بڑے لیڈر تھے اور وزیر داخلہ تھے پہلے انڈیا کے, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے, ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے, ان کے نام سے یہ منسوب ہے. صحیح. اور یہاں یہ حادثہ پیش آیا اور دل جو ہے دکھ سے بھر گیا. اور دیکھیں, جو سرحدوں سے ماورا ایک چیز ہے وہ انسانیت ہے. بالکل. جو ہمارے اور ہمارے انڈیا میں رہنے والے جو ہیں بھائی, ان کے درمیان مشترک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو رخصت ہونے والے ہیں ان کو سکون دے, ان کی روحوں کو, اور لواحقین کو صبر دے سر, کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے لواحقین جو ہیں ان کو صبر دے, اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور یہ ہمارے نوجوان اینکر ہیں وہ یوسف سراج, جی, انہوں نے ایک بڑا درد بھرا ایک میسیج بھیجا ہے مجھے. جی, انہوں نے کہا کہ ایئر انڈیا کا بوئنگ 787 تھا, 625 فٹ کی بلندی پر موجود اس جہاز کو رن وے چھوڑے ابھی صرف 2 منٹ ہوئے تھے کہ ایئر کنٹرول روم کو پائلٹ کی طرف سے مے ڈے کی آخری کال موصول ہوئی. صحیح. رابطہ کٹ گیا اور کاکپٹ میں ہمیشہ کے لیے خاموشی چھا گئی. طیارے میں عملے سمیت 242 مسافروں میں سے 169 انڈین تھے, 53 برطانوی تھے اور 7 پرتگالی اور ایک کینیڈین. یہ لندن جا رہے تھے, جانے کیا خواب, کتنے منصوبے, دلوں پر کتنے بوجھ اور کتنی ذمہ داریاں لے کر. کچھ لندن واپس پلٹ رہے ہوں گے, کچھ پہلی دفعہ لندن دیکھنا چاہ رہے ہوں گے. ٹکٹ خریدتے, بر وقت ایئرپورٹ پہنچتے, اپنوں سے گلے ملتے, لندن اترنے کے بعد کے منصوبے بناتے. وقت ان میں سے کوئی نہ جانتا تھا کبھی صرف 2 منٹ میں جب جہاز 600 فٹ کی بلندی پر ہوگا تو وہ ہمیشہ کے لیے یوں گرے گا کہ پھر ان مسافروں کی لاشیں ہی اٹھیں گے. صحیح. وہ بھی دوسروں کے کاندھوں پر. تو اور جاتے جاتے جہاز ان لوگوں کو بھی زندگی لے کے جو اس پہ سوار نہیں تھے. جہاز ایئرپورٹ کے باہر واقع ڈاکٹرز کی ہاسٹل پر گرا. 40 میڈیکل طلبہ زخمی ہیں اس میں سر. یہ جانے کہاں سے میڈیکل پڑھنے آئے ہوئے اسٹوڈنٹ تھے جو میڈیکل پڑھ رہے تھے تاکہ دوسروں کی جانیں بچا سکیں. انسان بہت کچھ ہونے سے کچھ نہ ہونے تک اتنی سی اوقات ہے. مودی, ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسے سیاستدان ایسے ہی انسان کے خاتمے کے لیے جنگوں میں اتنا بارود پھونکتے ہیں. ایسا ہی ہے. انسان تو ایسے ہی مر جانا ہے. کبھی انسان کو تو مرنا ہے, کبھی سفر پر, کبھی بستر پر, کبھی غزہ میں, کبھی بھوک سے. تو پھر کیوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اربوں ڈالر پھونکے جائیں. بہرحال اس میں سر بتایا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ گجرات وجے روپانی بھی اس میں سوار تھے, اور حالانکہ جو پائلٹ تھا وہ بھی تجربہ کار تھا. پائلٹ, ہاں تجربہ کار پائلٹ. کیا وجہ ہوئی, کیا کون سا کیا فیلور ہوا, اور ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکا. اور آپ دیکھیے جو کراچی میں حادثہ ہوا تھا, ہمارا PIA کا جہاز گرا تھا, اس میں بھی 2 افراد بچے تھے. جی ہاں. یعنی ایک تو ہمارے طارق ظفر مسعود صاحب تھے جو پنجاب بینک کے سربراہ ہیں. بالکل. اور وہ یعنی ان کے میرا خیال ایک بڑا معروف خاندان ہے ہمارا امروہے کا. جی ہاں. سید محمد تقی صاحب, رئیس امروہی صاحب, جون ایلیا صاحب, ان کے قریبی عزیز. اور پھر یہ ہے کہ ان کی اور ان کے جو والد ہیں وہ ایک بہت بڑے فنکار تھے, فنکار ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال وہ زندہ بچے, اللہ تعالیٰ نے معجزہ تھا سر. وہ بھی 2 بندے اس میں تھے, یعنی ایک ظفر صاحب, ایک محمد زبیر نامی ایک شخص. انہوں نے پھر کتاب بھی لکھی ہے اپنے سیٹ 1C, اور اس میں بعد کیسے
ان کے تاثرات تھے. کیا ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے, دلچسپ کتاب ہے, ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. اور بہرحال تو ظفر مسعود صاحب بھی ایک بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا, بہت بڑے بینکر ہیں اور بڑے سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے, ان کی اہلیہ کا. تو بہرحال جسے اللہ رکھے اسے کون چاہے. آج بھی سر یہ جو حادثہ ہوا ہے کہہ رہے ہیں ایک شخص جو ہے, نام اس کا بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ وشواس کمار کے نام سے آ رہا ہے, اس نے جو ہے نا وہ ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگائی. ایک سر اس میں جو ایک فوری, ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے اس پر اظہار افسوس کیا, وہی جو آپ نے بات کی سب اس پہ اظہار افسوس کر رہے ہیں, اور جو لوگ دکھ میں ہیں ان کے ساتھ ہیں, ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے دیکھتے ہیں انویسٹیگیشن ہوگی, کمپنی بوئنگ ہے, اس کے شیئرز بھی گر گئے, 8% شیئرز گر گئے, یہ بھی ظاہر ہے ہوگا ایک مشکل ایک مرحلہ ہے. 4 گھنٹے بعد انہوں نے آپریشن بحال کر دیا, طیارے اڑنے لگے, آنے لگے, جانے لگے. وہی کہا نا, داغ نے کہا ہے نا, جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں, فلک نے جن کو عیش بخشے ہیں انہی کو غم بھی ہوتے ہیں. ابھی سر جو آپ نے یہی زندگی کا سفر ہے, جاری ہے. جو وہ جو بھی آپ نے سر پیس پڑھا, تو وہی بات ہے کہ بھارت ایک طرف ظاہر ہے ہم اس حادثے پہ تو سب کو افسوس ہے, لیکن دوسری طرف جو جنگی جنون میں اس وقت مبتلا ہے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ ایک نیا, ایک تو 30,000 کروڑ روپے کا ڈیفنس سسٹم, اور پھر ایک نیا وہ 10,000 کروڑ خرچ کر کے انٹیلیجنس سرویلنس جہاز جو ہے وہ خریدنے جا رہا ہے. بزنس ٹوڈے نے جو ہے وہ یہ رپورٹ دی ہے آئی اسٹار پروجیکٹ کے نام سے. پھر ہائپرسونک کروز میزائل ہے, اس کا بھی تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, 1500 کلومیٹر رینج ہے, پروجیکٹ وشنو اس کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ دشمن کی سرحدوں میں داخل ہوئے بغیر, اس کی فضائی حدود میں داخل ہوئے بغیر اس کی پوزیشنوں کا پتہ لگائے گا, اس کا جہاز کہاں کہاں ہے, انہیں ٹریک کرے گا, انہیں نشانہ بنانے کے قابل ہوگا. یعنی ریئل ٹائم انٹیلیجنس فراہم ہوگی. یعنی اپنے سرحدوں پہ رہتے ہوئے دوسرے ملک کی سرحدوں پہ آپ حملہ آور ہو سکیں گے. اور پاکستان جو ہے وہ بھی اس کے لیے تیار ہے الحمدللہ. سر ایسے لگ رہا ہے نا کہ جو کچھ بھارت نہیں کر سکا, کیونکہ ہم نے تو وہ کر دکھایا, ہمارا جو سسٹم تھا سرویلنس کا سال 2000, ان کی نفسیاتی مجبوری ہے. لیکن بہرحال جو بھی وہ کارروائی کریں گے پاکستان کو ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود پائیں گے, اور انشاءاللہ ان کے دانت کھٹے ہوں گے. بالکل. فی الحال تو بس وہ انتہا پسندی جو ہے اس حد سے گزر رہی ہے. وہ ایک ویڈیو آ رہی تھی سر, وہ دیکھیے آپ نے, جو وہ پرچم, امریکی پرچم کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے, نیچے انتہا پسند ہندو وہ کر رہے ہیں, ٹرمپ پہ غصہ اتار رہے ہیں. ٹرمپ جو ہے بار بار جب جنگ بندی کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی ہے, ان کو غصہ آتا ہے. جب پاکستان کا نام لیتے ہیں, عزت سے لیتے ہیں, بھارت اور پاکستان کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے کا عہد کرتے ہیں, کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کی بات کرتے ہیں, تو جو ٹرمپ, ان کو غصہ آتا ہے ہمارے جو انتہا پسند جنونی ہیں, اور پاکستان جو ہے اس میں لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک غیبی مدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے, اور پاکستان کے لوگوں کو اطمینان ہے, اللہ نے انہیں سرخرو کیا ہے, اور ایک دنیا میں ان کا وقار بلند ہوا ہے, اور مسئلہ کشمیر جو ہے اس کی طرف بھی توجہ لوگوں کی مبذول ہوئی ہے. اور صدر ٹرمپ جو ہیں بار بار ذکر کر رہے ہیں, تو توقع رکھنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی, دباؤ انڈیا پہ بڑھے گا, اور ڈپلومیٹک محاذ پر انڈیا جو ہے اس کا بس نہیں چل رہا, اور اس کا کوئی بیانیہ جو ہے وہ اس کو لوگ دلوں پہ اثر نہیں کر رہا. ہمارے بلاول بھٹو وہاں ہیں, ان کے رفقا ساتھ ہیں, مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے. میرے خیال وہ برسلس پہنچے ہیں امریکہ سے, برطانیہ سے ہوتے ہوئے, اور ہر جگہ ان کی بات سنی جا رہی ہے. امن کا پیغام لے کر گئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ امن ہماری منزل امن ہے, پاکستان امن چاہتا ہے, اور دوسروں کو بھی امن دینا چاہتا ہے, امن سے رہنا چاہتا ہے. اور الحمدللہ یہ بات جو ہے ڈپلومیسی میں پاکستان جو ہے اس وقت بہت آگے ہے, اور پاکستان جو ہے اس کی طرف توجہ بھی ہے, اور اس کی بات سنی بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر, ہم تھوڑا سا آگے چل کے ذرا وہ جو خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اس پر آئیں گے. وہ تو آپ جی ابھی آپ دیکھیں, آج وہ چائلڈ لیبر ڈے بھی منایا جا رہا ہے. آج بالکل ایگزیکٹلی. اب یہ کہ 14 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں, قانون کہتا ہے کہ آپ ان سے کوئی کام نہیں لے سکتے. جی ہاں. اور 14 سے 18 سال تک کے بچے جو ہیں وہ بھی صرف وہ کام کر سکتے ہیں جن سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما وہ متاثر نہ ہو. صحیح ہے. یعنی کوئی سخت کام نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن جو اس وقت آپ معلوم ہے جو صورتحال ہماری ہے کہ آپ کے 22 ملین 2 کروڑ 20 لاکھ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں. جی ہاں. اور وہ بچے ظاہر ہے
क्या करते हैं। 1 करोड़ कह रहे हैं कि तादाद है सर जो कि मजदूरी करने पर अब भी मजबूर है, कवानीन के होते हुए मजबूर है, कर रही है। उनके माँ बाप भी उनके लिए वो बच्चे जो हैं उनको कमा के दे रहे हैं। तो बहरहाल हम दावे बहुत करते हैं, अब ये बच्चे सारे स्कूल में जाएं, इन बच्चों की खबरगिरी हो, इनका मुस्तकबिल संवरे। जो हमारी सारी हुकूमतें हैं उनको लग जाना चाहिए इस बात पे, और तालीम के कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे और कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। और ये पंजाब हुकूमत भी और सिंध हुकूमत की और केपी के भी और बलोचिस्तान भी इस पर लग जाए और इसको प्रायोरिटी नंबर 1 बना ले, तो फिर ये है कि हम ये कोई अपनी नई नस्ल जो है उसको संवार सकते हैं। और आबादी जो है, आबादी में इजाफा जो है उसको कंट्रोल करें, उसके कैंपेन चलाएं, लोगों को, सोसाइटी को हमवार करें। ये नहीं है कि आबादी ज़्यादा हो जाएगी जिस सूबे की तो उसको रेवेन्यू में हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। ये ख़त्म हो जाना चाहिए, तब्दील हो जानी चाहिए। जो आबादी कम करेगा उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, चेंज करें क्राइटेरिया। बहरहाल फिलहाल तो सर 16 करोड़ बच्चे हैं दुनिया में जो बेचारे मजदूरी करने पर मजबूर है। अच्छा, जो भी है सर, अब ज़रा हम आते हैं अपने ज़रा उस टॉपिक की तरफ कि बजट आ गया और बजट में कुछ इक़दाम किए गए। तनख्वाह का मसला है ना जी सर, ये चेयरमैन सेनेट और हमारे जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई जी। अब तनख्वाहें जो बढ़ी हैं तो अब वो उस पर तो वज़ीर कराम जो हैं वो भी एक दबाव में आ गए, लोग कौम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा ये तो माली फहाशी है, और वज़ीर आज़म ने भी थोड़ा नोटिस ले लिया जी हाँ, तो कि ये कैसे हो गया। अब हमने इसकी जस्तजू की, ये भाई कैसे हुआ। सही, क्या सेनेट ने, कौमी असम्बली ने अपने तौर पर ये करारदादें मंजूर कर ली हाउस फाइनेंस कमिटीज़ के जरिए? मालूम हुआ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो हुकूमत ने ये कौमी असम्बली अपने तौर पर नहीं कर सकती, ये हुकूमत का फैसला है। अच्छा, ये हुकूमत ने, नोटिफिकेशन में तो यही लिखा है सर, हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया है और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो बजट का कोई ताल्लुक गलत हो गई ना, टाइमिंग वो हो गई, लोगों ने कहा बजट में डाल दिए, सही है, ये बजट में नहीं है। ये 29 मई का नोटिफिकेशन है, सही, जिसमें जनाब हमारे जो हैदर एहसानुल्लाह हैं जी हाँ, और डिप्टी सेक्रेटरी हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के, उन्होंने जनाब ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने कहा है कि जनाब ये हुकूमत ने फैसला किया है कि, और ये कानून का और ज़ाब्तों का हवाला देते हुए कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असम्बली की जो तनख्वाहें हैं वो 20,05,000 रुपये यानी मुकर्रर होंगी और 13 लाख रुपए, नहीं सर, 2,05,000 से बढ़ा के, हाँ सॉरी, 2,05,000 से बढ़ाकर हाँ जी 13 लाख रुपए होंगी यानी, और फिर उसके बाद 50% अजाफी अलाउंस दिया जाएगा। जी हाँ, तो यो है तनख्वाह 13 लाख करके फिर उसको 1.5 कर दिया गया, और उस पर ये अब नोटिफिकेशन जारी किया हुकूमत ने। अब पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उस पर कैबिनेट इजलास में मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे, अब वो क्या बातें कर रहे हैं। सर, वजीर खजाना इसका दिफा कर रहे हैं और वजीर दिफा जो है इस पर तनकीद कर रहे हैं। तो काबीना का फैसला है तो फिर वो कैसे कह सकते हैं उस पर। और काबीना का फैसला जो होता है वो इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है तमाम वज़रात, सही, पर वजीर आज़म कैसे कह सकते हैं। उन्होंने नोटिस ले लिया, जब वहाँ सारे प्रोसेस में होके ये सारा मंजूरी दी गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो इस तरह से अब ये तनख्वाह जो है इनकी 13 लाख जी हाँ से 1.5 गुना हो गई। अब देखें ना कितनी हो गई सर, ये तो काफी कई गुना हो गई, 8 गुना, 20 लाख के करीब। हाँ जी, 20 लाख के करीब। और इस तरह से हमारे ये डिप्टी स्पीकर हैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई। हाँ जी, तो अब सर तनख्वाहें मतलब जी, अदील बस आ रहे हैं हमारे साथ, 2 मिनट में आ रहे हैं अदील, उनसे जो है वो पूछते हैं। जो आपने बात बताई है सर कि नोटिस तो ले लिया है, तो अगर ये किस बात का अपने ही फैसले का नोटिस ले लिया, एग्जैक्टली यही तो सवाल है, बड़ी दिलचस्प बात है ना। अब आप देखिए क्या है, अब हमने इसकी एक कंपैरेटिव जो है एक निकाला है तनख्वाहों का। अच्छा, किसकी कितनी तनख्वाह है? तो हमारे यहाँ क्या मसला है, हमारे यहाँ एक अफरा तफरी मची हुई है, जिसका जहाँ दौर चलता है तनख्वाह बढ़ जाती है। ठीक है। अब आप देखिए, और पहले एक
معیار ہوتا تھا اور ایک پورا کرائٹیریا ہوتا تھا. اب پتہ نہیں, اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو عزت مآب چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہیں ان کی تنخواہ ہے 28,15,387. ٹھیک ہے. جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کی تنخواہ 27,47,301. معمولی فرق ہے. معمولی فرق ہے کیونکہ آنریبل چیف جسٹس جو ہائی کورٹ کے ہیں ان کی تنخواہ 26,53,418 روپے ہے. صحیح ہے, یہ بھی آنریبل ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ ہیں 26,06,996 50,000 کم ہے ان کی. اچھا, جو وفاقی سیکریٹری ہیں ان کی تنخواہ ہے 8,18,948 روپے. جو چیف سیکریٹری ہیں ان کی تنخواہ ہے 14,01,677 روپے. صحیح ہے. جو آئی جی پولیس ہیں ان کی تنخواہ ہے 10,45,101 روپے. اب جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور سینٹ ہیں ان کی تنخواہ ہے 7,05,000 روپے. جو ممبر پنجاب اسمبلی ہیں وہ 4,85,000 روپے. جو ممبر بلوچستان اسمبلی ہیں 4,40,000 روپے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ممبر یہ جو آپ سر ممبر نیشنل اسمبلی بلوچستان اسمبلی ہیں وہ بھی 4,65,000 روپے. ابھی یہ جو حالیہ اضافے کے بعد ہے نا, جو حالیہ اضافہ ہوا ہے. ابھی یہ جو اپنا سندھ اسمبلی اور کے پی اسمبلی کی تنخواہ کم ہے نسبتاً. لیکن بات یہ ہے سر, ایک سوال ہے, یہ تو ہو گئی تنخواہ, پرکس بھی تو ہوتی ہے نا سر. نہیں, یہ تو ایک تنخواہ ہے, پرکس چھوڑ دیکھتا. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ تنخواہیں جو ہیں آپ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی, سپریم کورٹ کے جج جو ہیں یہ ان کی تنخواہیں ہیں. اسی طریقے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, چیئرمین کے سینٹ ہیں, ان کے ساتھ ملا کے رکھ لیں تو پھر ان پہ غصہ کم ہو جائے گا نا. تو کوئی ایسا پیمانہ ہونا چاہیے نا جس سے آپ تنخواہ کیسے مقرر کریں گے, کتنی مقرر کریں گے, اس میں کتنا اضافہ ہوگا کہ جب الٹپ آپ بڑھاتے چلے جائیں. صحیح ہے. آپ دیکھیے ایک ہمارے ججوں کی تنخواہیں جو ہے ان کی پینشن بھی بہت بڑھ گئی ججوں, لیکن 80% ان کو پینشن ملتی. اور کہا کہ دیکھیے جو وکلا ہوتے ہیں سینئر ان کی وہ فیسیں بہت لیتے ہیں, جب ان کو جج بنتے ہیں تو ان کی آمدن بہت کم ہو جاتی ہے, اس لیے ان کی اچھے وکیل جو ہیں پھر جج ہی نہیں بنیں گے. یہ کہا کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دینی چاہیے. مجھے جسٹس سردار اقبال صاحب مرحوم جو ہیں جو ہمارے سسر تھے, جسٹس سردار اپنا ہمارے سردار ریاض صادق صاحب, وہ اتنے کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ میں 8-9 سال کی جج شپ کے دوران جو میں نے پوری تنخواہ لی ہے نا, وہ ایک مقدمہ ہے جو اس کی فیس سے کم تھی. تو یعنی جو سینئر قانون دان ہوتے تھے وہ پیسے کما لیتے تھے اور اپنا رزق فراہمہ ہوتا تھا, اس کے بعد وہ جج بن جاتے تھے اور بے نیاز ہوتے تھے. اس لیے اب یہ معاملات ہیں تو ان پہ بیٹھ کے بجائے اس کے ہاہاکار مچائی جائے, کبھی سینٹ و چیئرمین کے پیچھے پڑ جائیں, کبھی سپیکر کے پیچھے پڑ جائیں, کبھی وزیر اعظم نوٹس لے لیں, کبھی اپنے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں سوال اٹھانے لگے. عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کیونکہ ہم نے ذرا وہ آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر بھی بات کرنی ہے, وہ بھی ساتھ ہی ہیں, ہم کو ویلکم کر لیتے ہیں. کنول چیمہ صاحبہ کو بھی قطر میں موجود ہیں, ان کو لیا ہم نے ساتھ میں. کنول صاحبہ آپ کو بھی. عدیل السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. بھائی میرے, جب یہ سارا کام جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے حکومت کی طرف سے, کابینہ میں ظاہر ہے اس کا فیصلہ ہوا ہوگا, وزیر اعظم نے اس کی منظوری دی ہوں گی, تو پھر اب یہ ہنگامہ کیا ہے پھر؟ شامی صاحب, یہ حکومت اب اس کی آنرشپ نہیں لے رہی. اچھا, یہ کابینہ کے فورم سے منظوری نہیں ہوئی, لیکن یہ وزارت پارلیمانی امور نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 29 مئی کا, لیکن ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جو یہ حکومت کی آشرواد, حکومت کی منظوری سے, اس میں پارلیمانی امور کا صرف نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی حد تک معاملہ تھا. اس میں جو اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی وہ وفاقی کابینہ نہیں تھی شامی صاحب, لیکن یہ حکومت کی رضامندی سے, اس کے گرین سگنل سے ہی یہ ہوا ہے. کیونکہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر ہو گیا, وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ہو گیا نوٹیفیکیشن. شامی صاحب, یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر یا مرضی کے بغیر ہو جائے, اور اتنا بڑا اضافہ وہ اس طرح سے کہ شامی صاحب جو یہ تو چیئرمین سینٹ اور یہ وزیروں نے بھی تو تنخواہیں بڑھائی ہیں نا, اس کا قومی اسمبلی کی جو وزیر ہیں یہ وزیروں کی تنخواہیں بھی تو بڑی ہیں. بالکل بڑی ہیں شامی صاحب, بالکل بڑی ہیں. یہ جو چیئرمین سینٹ اور سپیکر کی جو تنخواہ بڑی ہے نا, یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہ معاملہ جو وفاقی حکومت
یعنی یہ چیئرمین اینڈ سپیکر سیلریز الاؤنس اینڈ یہ جو مراعات کا ایکٹ ہے 1975 اس کے تحت اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے بڑھانی ہے اور وفاقی حکومت نے وزارت پارلیمانی امور کے ذریعے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. یہ کابینہ کے فورم سے یہ منظوری نہیں ہوئی, لیکن یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ان کی جانب سے یہ گرین سگنل کے بعد یہ ہوا. اچھا یہ جو معاملہ ہے نا, یہ جو وزراء کا اور شامی صاحب یہ جو معاملہ ہے ایم این ایز کا معاملہ تھا, وہ معاملہ ہوتا ہے قومی اسمبلی کی جو فائنانس کمیٹی ہے وہ اس کی منظوری دیتی ہے. اچھا وہ بھی ایون ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ اس کمیٹی, حالانکہ وہ کمیٹی ایک ریزولوشن لے کے آتی ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں بھی حکومت کی جانب سے گرین سگنل اس میں ہوتا ہے, اس کے بعد بڑھتی ہیں. ابھی بھی جو ریسنٹلی تنہائیں بڑھی ہیں قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹی نے اگرچہ اس وقت وہ بڑھائیں, لیکن اس میں بھی حکومت کے ساتھ یہ بات چیت چلتی رہی. جب حکومت نے کہا کہ اتنی کر دیں اس کے بعد یہ ہوئی. ابھی یہ جو نوٹیفیکیشن 29 مئی والا جاری ہوا ہے, اس نوٹیفیکیشن میں یہ 2,05,000 سے 13 لاکھ روپے اور اس کے علاوہ اس بیسک پے کا جو 50% ہے اس کو اخراجاتی الاؤنس میں اضافی الاؤنس ایڈ کر کے جو بڑھایا گیا ہے. مگر عدیل بات یہ ہے, اب دیکھیے کہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں فاضل جج صاحبان, ان کی تنخواہوں سے پھر بھی یہ تنخواہیں کم ہیں. اب یہ تنخواہیں کس طرح ہم مقرر کر رہے ہیں, کوئی اس کے لیے بھی کوئی کمیشن بننا چاہیے, کوئی کمیٹی بننی چاہیے, وہ طے کرے یہ جو عدم توازن ہے تنخواہوں کا اس کو کم کرے, ختم کرے. یعنی یہ کسی کی تنخواہ 10 لاکھ ہے, کسی کی 15 لاکھ ہے, کسی کی 25 لاکھ ہے, کسی کی 20 لاکھ ہے. تو یہ تو چاند نکلا تو ہم نے چاند نکلا تو کیا کر جی, ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا, بس جو نظر آیا. سر لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے شامی صاحب اس میں جو میکنزم کی اگر ہم بات کریں, میکنزم کی بات کریں تو واقعی یہ اتنا بکھرا ہوا معاملہ ہے کہ اس میں کوئی آنرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جو پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا ہے, یہ اس میکنزم نہ ہونے کی وجہ سے اور چیزیں سٹریم لائن نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ وزارت پارلیمانی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اس کے باوجود حکومت کہہ رہی ہے جی ہم نے نوٹس لے لیا کہ یہ کیسے بڑھ گئی. تو یہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے پہ اب گیم ڈالی جا رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے یہ انہوں نے خود بڑھا لی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تو وزارت پارلیمانی امور یہ کہتی ہے کہ یہ تو ظاہر ہے حکومت ڈیسیژن لیتی ہے تو یہ ہوتا ہے. ہوگا کیا عادل, بس یہ بتائیں اب کیا ہوگا, ہمارا ہونا کیا ہے. اب حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے کہ کس نے منظوری دی ہے, کیسے منظوری ہوئی ہے. جی عادل, اور یہ جو شامی صاحب اس میں پرائم منسٹر نے اب چونکہ رپورٹ مانگ لی ہے, وہ رپورٹ آئے گی اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی میں اب اس پہ فیصلہ کروں گا کہ اب اس پہ پھر کیا ہوگا. اب وہ رپورٹ آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا, سب لوگوں کی, سب جو بڑے بڑے منصب دار ہیں, سب کی تنخواہوں میں توازن تو ہونا چاہیے نا. اب یہ تو اسپیکر قومی اسمبلی کی فل ٹائم جاب ہے, چیئرمین سینٹ بھی فل ٹائم جاب ہے, ان کے بھی مطلب ہے پتا پانی ہو جاتا ہے, کام کرتے ہیں, تو پھر ان کو بھی معاملات دیکھنے چاہیے, ان کے بھی, اور دوسرے عہدیداروں کو بھی دیکھنے چاہیے. بالکل. ایک ایشو اور ہے سر, عدیل سے پوچھ لیتے ہیں کہ عدیل یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو خط لکھا ہے سینیٹر دنیش کمار نے, یہ پوچھا ہے کہ جی یہ مشیروں کی تعداد جو ہے یہ کتنی ہو گئی ہے, یہ کیا ماجرا ہے. یہ کوئی سینٹ میں ہے, کوئی مشیر جو ہیں اور کنسلٹنٹ جو ہیں کو بڑی تعداد میں مقرر کر دیے گئے ہیں. عدیل آپ سن پا رہے ہیں؟ میرے خیال ڈراپ ہو گئے. نہیں, ہاں وہ لائن میرے خیال ان کی ڈراپ ہوئی. کنول چیمہ بھی سر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب یہ ہے, یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے, اب یوسف رضا گیلانی صاحب کی شہرت یہ ہے کہ نوکریاں بہت دیتے ہیں, تو ایسے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بھاری تعداد میں وہاں کنسلٹنٹ اور جناب ایڈوائزر مقرر ہو چکے ہیں, اور ان کی تنخواہیں پرات کیا ہیں. گیلانی سینیٹر صاحب نے کہا ہے پیپلز پارٹی ہے, نوکریاں دینے میں تو پیپلز پارٹی میں آئے نا. گیلانی صاحب بھی تو اسی کو وہی میں کہہ رہا ہوں, تو گیلانی صاحب وہ مقدمہ بھی ان پہ قائم ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم تو نوکریاں دینا جرم ہے, تو ہم تو یہ جرم کرتے رہیں گے. تو بہرحال ان سے تو رابطہ ہو نہیں سکا. چیک کریں گے کہ بھئی کیا صورتحال ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا جواب دیتے ہیں اس خط کا. وہ بہرحال وہ کہتے ہیں وہی جو ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ ہیں وہ چن کے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں, ڈیلیگیشن بناتے ہیں, اور لوگ بیرونی دوروں پہ جب جاتے ہیں تو سارے سینیٹر وہ جا نہیں پا رہے, کچھ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کچھ اڑانے بھرتے پھرتے ہیں. اندھا باڈے ریوڑیاں اپنے, تو اس لیے بہرحال سر اندھا نہیں آنکھوں والا ہے, آنکھوں والا ریوڑیاں بانٹ رہا ہے, اور سب بھی اسی کو دے رہا ہے جس کو دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کوئی ڈسپیرٹی جو ہے وہ آن لائن کاروبار میں بھی آ رہی ہے, ٹیکس سے متعلق ٹیکس لگا دیا گیا. کنول صاحبہ ہم سر ایک بریک لے لیتے ہیں, تو پھر آ کے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. کنول صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک جی شامی صاحب. سر پاکستان کی زراعت صنعتیں یہ تو ہم نے دیکھا اس سال جو گزرا ہے اس میں ڈکلائن کی ہیں, لیکن ایک انڈسٹری ہے جو فلرش کر رہی ہے اور وہ ہے آئی ٹی کی انڈسٹری. 3.1 ارب ڈالر کا بزنس ہوا, لیکن اب کچھ ایسے ٹیکسز لگے ہیں, اس پر اعتراضات بھی سامنے آن لائن سیل ہے جی ہاں, اس پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا. ای کامرس پر ایگزیکٹلی اس پر حالانکہ اس ٹیکس سے لگا دیا. ڈاکومنٹ ہو رہا تھا, ڈاکومنٹ ہو رہی تھی نا اکانومی. ٹھیک ہے, کمل چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, ان سے سر ہم بات کرتے ہیں. کمل صاحبہ السلام علیکم. ونس اگین کمل صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو انڈسٹری ہے آئی ٹی کی یہ تو فلرش کر رہی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا جو سافٹ ویئر ایسوسی ایشن ہے پاشا سجاد صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بجٹ ہے یہ تو آئی ٹی انڈسٹری کو تباہ کر دے گا, ایسا کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے جیسے پہلے بھی اور میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو کہ پاکستان میں پاکستان کی جو ایک اکانومی کے ووز ہیں ان کو نکال سکتی ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو بہت بڑا کوئی کیپٹل نہیں چاہیے ہوتا, آپ نے فیکٹریاں نہیں بڑی بڑی لگانی, آپ نے بہت زیادہ آپ کو انرجی نہیں چاہیے, آپ کو بہت زیادہ کیپٹل نہیں چاہیے. ایک انٹرپرینیورشپ, اگر آپ کا ایک انٹرپرینیوریل مائنڈ ہے اور آپ کے پاس تھوڑا سا کیپٹل ہے تو آپ ایک آئی ٹی پروڈکٹ, ایک آئی ٹی کمپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے. اور پھر اس میں انوویشن, آپ نے دیکھا ہوگا کیلیفورنیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے دنیا کی. کس وجہ سے؟ صرف کچھ کمپنیز ہیں جو کہ ٹیک کمپنیز ہیں, ڈیجیٹل کمپنیز ہیں, ان کی وجہ, ان کچھ کمپنیز کی وجہ سے اس اسٹیٹ کی اکانومی دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ آئی ٹی کمپنیز میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا اسکیل اچیو کر سکتی ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھے, جو کہ دنیا بھر میں وہ چھا سکتی ہیں. اب اس پر کیا اعتراض ہے؟ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہمارے ہاں, یہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے یہ آئی ٹی انڈسٹری. ہمارے ہاں یہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمیں جو 2-3 بڑے مسئلے ہیں جو کہ پاشا نے بھی ریز کیے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ, ہاں جی, سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یا کوئی بھی جو لوکل آئی ٹی کمپنی ہے وہ کسی لوکل ٹیلنٹ کو ہائر کرتی ہے ورسز اگر وہی ٹیلنٹ کو کوئی باہر کی کمپنی ہائر, جیسے کوئی انڈین کمپنی ہائر کرے گی یا کوئی امریکن کمپنی اسے ہائر کرے گی, تو وہ لوکل کمپنی کو وہ بندہ 30% زیادہ مہنگا پڑے گا. اور کیوں مہنگا زیادہ پڑے گا؟ کیونکہ جو جب ہم اس کو ہائر کریں گے تو اس کو اپنی تنخواہ پہ ٹیکس دینا ہوگا, اور جب باہر کوئی کمپنی اسی بندے کو ہائر کرے گی, پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسی بندے کو ہائر کرے گی, تو اسے کوئی ٹیکس نہیں دینا اپنی انکم. جب اس کو تنخواہ ملے گی اور باہر کی کمپنی بھی تو تنخواہ دے گی نا, تو اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا. تنخواہ دے گی, اس پہ ٹیکس نہیں ہے, اس پہ ٹیکس نہیں اس کو. مگر اگر میں جب اسے تنخواہ دوں گی یا لوکل کمپنی اسے تنخواہ دے گی, اس پہ اس کو پورا ٹیکس دینا ہے, سیلری کا ٹیکس دینا ہے. تو اس لیے میں کیسے لوکل ٹیلنٹ کو میں اٹریکٹ کروں؟ تو نمبر 1 تو دیکھیں جو 3.1 نمبر 2 کیا؟ نمبر 2 یہ تو ایک چیز ہو گیا. دوسری چیز 3.1 بلین ڈالرز آپ نے بات کی ہے, اس میں سے 2.7 بلین ڈالرز کارپوریٹ سیکٹر نے, کمپنیز نے کیا ہے, آئی ٹی کی کمپنیز نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ریموٹ ورکرز نے, فری لانسرز نے نہیں. انہوں نے 400 ملین کیا کماتے ہیں باہر سے ڈالرز, ہم کما کے پاکستان لاتے ہیں. ہم اپنے ڈالرز سے ہم پیمنٹس نہیں کر سکتے باہر کی کمپنیز. ہم نے باہر کی کمپنیز کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, ہم نے امیزون کو پے کرنا ہے, لیٹس سے ہم نے فیس بک کو پے کرنا ہے, گوگل کو پے کرنا ہے, ایڈز دینے ہیں. ہم اپنے ہی ڈالرز یوز کر کے باہر کی کمپنیز کو پیمنٹس نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 3.1 ارب ڈالر ہے اس سے زیادہ کمائی ہوئی ہوگی, وہ پیسہ یہاں پر نہیں آیا, آپ یہ کہہ رہی ہیں 4 گنا زیادہ ہوئی ہوگی. میں آپ کو بتا رہی ہوں سلمان کہ ہم اپنے زیادہ تر پیسے, ہم پاکستان میں وہ والے پیسے لاتے ہیں بڑی کمپنیز جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جو کاسٹ ہوتی ہے پاکستان میں, باقی پیسے باہر رکھ لیتے ہیں, باقی پیسے باہر رکھ لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ڈالرز پاکستان میں آ گئے تو باہر تو واپس جا نہیں سکتے دوبارہ. اب اس کے لیے تو اس وجہ سے کیونکہ ڈالر جو ہے جب آ جائے ایک دفعہ تو بس پھر پاکستان کی ہماری اسٹیٹ بینک کی گرفت میں آ گیا, پھر جا نہیں سکتا. گرفت میں آ گیا, ہمارے اپنے ڈالرز ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہاں سے ڈالرز خرید کے, اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے انڈسٹری گرو نہیں ہو رہی, ٹیک سیکٹر گرو نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. یا آپ کو اپنے اکاؤنٹ رکھنے کی اجازت دے دی جائے. ہمیں اپنی اکاؤنٹ رکھنے کی تو اجازت ہے, مگر ہمیں پیمنٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں کمل صاحبہ کوئکلی, کہ یہ جو اب جو کہہ رہے ہیں آن لائن یعنی کہ جو کمپنیز ہیں ان پر ٹیکس لگے گا, تو بہت سی کمپنیز ان کے تو دفاتر ہیں ہی نہیں پاکستان میں, تو پھر یہ آن لائن جو بزنس کر رہے ہیں, ہاں جو کاروبار کر رہے ہیں, تو وہ سر باہر سے کچھ منگانا ہے, علی ایکسپریس ہے, بہت سارے ایسے علی بابا ہیں, تو وہ کس طرح سے پھر یعنی کہ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کمپنیز بھی تھوڑا سا تنگ ہوں گی؟
بالکل. دیکھیں آپ نے 2-3 ٹیکسز آپ نے کہا کانٹینٹ کریٹرز پہ لگے گا, یوٹیوبرز پہ لگے گا, فیس بک میں جو بھی مونیٹائزیشن ہے اس پہ سب پہ ٹیکس لگے گا, پلس جو باہر کی ای کامرس کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان میں سیلز کر رہی ہیں ان پہ ٹیکس لگے گا. ٹیکس تو آپ نے لگا دیا, مگر کیا آپ نے یہ سوچا کہ اس کی ایگزیکیوشن کیسے کریں گے, اس کی امپلیمنٹیشن کیا کریں گے؟ جو بڑی کمپنیز ہیں یوٹیوب, فیس بک, یہ سارے, کیا یہ آپ کو رپورٹس دیں گی کہ کتنا کون کتنا ارن کر رہا ہے جس پہ آپ ٹیکس لگا سکیں؟ کیا یہ جو بڑی علی ایکسپریس ہے, امیزون ہے, ڈیجیٹل کمپنیز ہیں, کیا ان کے لیے ایک ایڈمن برڈن نہیں آ جائے گا کہ یہ سارے وہ ٹیکس دے رہی ہیں, اس کی جمع کرا رہی ہیں, کیا یہ رکیں گی پاکستان میں یا باہر نکل جائیں گی؟ اب آپ کیا سجیسٹ کریں گی, یعنی وزیر خزانہ سے کیا مطالبہ ہوگا آپ کا؟ دیکھیں وزیر خزانہ سب سے بڑا جو پاشا نے مطالبہ کیا, اور جو میں بھی وہ کروں گی, کہ سب سے پہلے تو کہ ہمارا ٹیکس کو فیئر کریں, ٹھیک ہے, پاکستانی آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی یا تو ان کا ٹیکس ختم کریں, یا تو سیلری ٹیکس ختم کریں ہمارے امپلائیز کا, یا پھر ان کا ٹیکس جو ریموٹ ورکرز ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگائیں, ٹھیک ہے. تو پہلا مطالبہ تو یہ. دوسرا, ہمارے ڈالرز ہمیں استعمال کرنے دیں باہر کی کمپنیز کو پے کرنے کے لیے, ہمارے ڈالرز کی بیک اینڈ فورتھ موومنٹ کو بالکل آسان کریں. تیسرا, یہ کنسسٹنسی لے کر آئی ٹی پالیسی کے اندر. ہم نے کہا کہ 10 سال کی کنسسٹنسی, جب بھی ہمیں کوئی فورن کمپنی ہمارے اندر انویسٹ کرتی ہے, جو کہ آج سے 3-4 سال پہلے آلموسٹ $400 ملین کی پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی تھی کمپنیز یونیکارن کے اندر, اسٹارٹ اپس کے اندر. اس کے بعد ہر سال کم ہوتی گئی. کیوں کم ہوتی گئی؟ کیونکہ ہم چھینک مارتے ہیں, پالیسی بدل دیتے ہیں. جب پالیسی بدل دیتے ہیں تو باہر کی کمپنیز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے سال کیا پالیسی. اور اسی کے لیے ظاہر ہے وہ SIFC کے چھتری تلے اسی کو رکھا گیا تھا نا اس سیکٹر کو, تاکہ یہ پالیسی کا تسلسل رہے. کمل چیمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. خزانہ کو اس وقت توجہ کرنی چاہیے, یعنی یہ نہ جو انڈسٹری ابھی آنکھیں کھول رہی ہے تو اس کا گلا نہ گھونٹا جائے, صحیح ہے, جو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, یہ بڑا لازم بات ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور چیز کہ وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا, رائٹ سائزنگ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس نے سفارش کی, اس کا جو رائٹ سائزنگ کمیٹی بنائی گئی نا, کہ جو 43 ادارے ہیں ان کو جائزہ لے گی, کس کو کون سے ان کو کم کیا جائے, کن کو ڈاؤن سائزنگ کر دی جائے, کن کو ختم کر دیا جائے. تو اس کمیٹی کا بڑا ایک دلچسپ معاملہ آیا سامنے. تو انہوں نے جو ہمارا جو منسٹری ہے ہماری کلچر کی اور ہیریٹیج کی, اس کے حوالے سے کہا کہ یہ جو اس کے جو بعض ادارے ہیں ان کو یا تو ختم کر دیا جائے, یا یونیورسٹیوں کے حوالے کر دیا جائے, یا ایک دوسرے میں ضم کر دیا جائے. مثلا قائد اعظم اکیڈمی ہے, اقبال اکیڈمی ہے, اور اس طرح ہمارا جو ادارہ فروغ اردو جو ادارہ ہے ہمارا, فروغ قومی زبان, جس کا مختصرہ پہلے کہتے تھے, جو ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی صاحب اس کے پہلے سربراہ تھے, کہ اردو جو ہے اس کو جب سرکاری زبان بنانا ہے تو اس کی جو اصطلاحات ہیں ساری ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, وہ ادارہ قائم ہے. اس طرح اکیڈمی آف لیٹرز ہے, دوسرے ادارے ہیں. اب یہ بتائیے مجھے, یہ جو ادارے ہیں ان کو بل ملا کے جو گرانٹ حکومت دے رہی ہوگی وہ 1 ارب سے بھی کم ہوگی. اچھا, یعنی یہ قائد اعظم کی نام پر, اقبال کے نام پر جو ادارے قائم کر رہے ہیں, اب انہوں نے کہا ان کے پر کاٹ دیے جائیں, ان کو ایک دوسرے سے ضم کر دیا جائے, یا کسی نہ کسی یونیورسٹی کے حوالے کر دیا جائے. اب بتائیے جو اقبال اکیڈمی ہے, اب یہ 1948 میں ہمارے جو پہلے وزیر خزانہ کی تقریر دیکھ رہا تھا میں, اسمبلی میں کی انہوں نے, قائد اعظم کی موجودگی میں, انہوں نے کہا ایک اقبال کا پیغام عام کرنے کے لیے اقبال اکیڈمی کی ضرورت ہے, اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ مختص کرتا ہوں میں اس وقت, 1 لاکھ. اور اس کے بعد پھر بعد میں وہ اقبال اکیڈمی بنی. اور ایک زمانے میں جو اقبال کے جو ہوتے تھے کلام پر جو نشستیں ہوتی تھی, گورنر ہاؤس میں ہوتی تھی. تو اب آپ بتائیے, اس کے بعد قائد اعظم اکیڈمی قائم ہوئی. اب یہ پوری یہ ترجمہ کر رہے ہیں, پوری دنیا سے دانشوروں سے رابطہ ہے, ان سے لوگ سیکھ رہے ہیں کلام اقبال جو ہے, اور قائد اعظم کے جو افکار ہیں ان کی ترویج ہو رہی ہے, اشاعت ہو رہی ہے. اور یہ بیچارے ادارے جو ہیں ان پہ مردنی ویسے چھائی ہوئی ہے. آپ کے جو فنڈز جو ہیں چند کروڑ آپ کو فنڈ دیتے ہیں, ادارہ ہے ہمارا قومی زبان ہم نے سرکاری بنانی ہے, اردو کو فروغ دینا ہے, جو ادارہ بنایا گیا اس کام کے لیے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. تو یہ آپ دیکھیے وزیر اعظم اس پہ توجہ دیں. یہ جو قتل عام ہے یہ ہماری اپنی جو نظریاتی سرحدیں ہیں, ہماری جو ثقافتی سرحدیں ہیں, ان کی تو حفاظت کرنی ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ اقبال کا جو 150 سالہ ولادت کا جشن ہے وہ 2027 میں منایا جائے گا. اس طرح جو قائد کا 150 سالہ جشن ولادت ہے وہ 2026 میں منایا جائے گا.
ان کے نام پر قائم ادارے جو ہیں پتہ نہیں اس وقت تک کیا دنیا سے دانشور آتے ہیں اور یہاں جناب ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور یہاں دنیا میں ادارے قائم ہیں, ایران میں قائم ہیں, سینٹرل ایشیا میں قائم, اقبال کے افکار کو عام کرنے کے لیے. اور قائد اعظم, اور تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں ان کو کاٹ پیٹ کے کسی نہ کسی یونیورسٹی کے کوڑا دان میں ڈال دو. تو یہ کیا کیسے بابو لوگ ہیں, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ. وزیر اعظم اس طرف بھی توجہ کریں, یہ نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ نوٹس لے لیا, کیا کر دیا, کیسے جاری ہو گیا حکم, جیسے یہ تنخواہوں کا مسئلہ ہوگا. تو بھائی قائد اعظم اور اقبال کے جو افکار ہیں ان کی ترویج کرنی ہے, وہاں ریسرچ جاری کرنی ہے, وہاں لوگوں کو آپ نے آگے پیغام کو عام کرنا ہے. تو یہ فالتو ادارے نہیں ہیں, یہ آپ ان کے لیے چند کروڑ بھی مختص نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کرنے ہم کر لیے, یا ہمارا نام کیوں رکھا ہوا ان میں پاکستانی, کیا ہے, ہم کس قسم کے پاکستان بنانا چاہتے ہیں, کیا پاکستانی ہیں ہم. ہمیں اپنی تشخص کا, اپنے ثقافت کا, اپنے نظریات کا تحفظ ہی نہیں کرنا. تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. اور جو کمیٹی اس طرح کی سفارشات کرتی ہے, کیا اس میں سارے بابو لوگ بٹھا دیے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں, نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. چلیں سر دیکھتے ہیں, آپ کی بات سنی جاتی ہے ظاہر وزیر اعظم شاید اس پہ نوٹس ہے یہ. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ بڑا اہم مطلب انہیں کہ نقطہ آپ نے اٹھا تو دیا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس میں کرتے کیا ہے. مقدم ہے, تحریری فیصلہ آ گیا سر, اس کا تحریری فیصلہ آ گیا ہے. سپریم کورٹ نے اس کے قاتل کی سزا جو ہے وہ برقرار رکھی, سزائے موت, اور اس کو عنقریب پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جائے گا. جی ہاں. اور جو بھی اس بچی کے ساتھ کیسا ظلم ہوا اور جو اس کی اپنی کوتاہی تھی, اس کے والدین کی کوتاہی تھی, وہ اپنی جگہ ہے. یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا, والدین کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا چاہیے, اپنی اولاد کی نگرانی بھی کرنی چاہیے. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ہے وہ بہت شرمناک ہے, اور ایسی اور پورا جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا اس نے. اور بڑا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں, اور امید کی جانی چاہیے کہ اب جلد وہ شخص جو ہے وہ کیفر کردار کو پہنچے گا, اور کچھ ہمارے دل جو ہیں ان کو ٹھنڈک کا سامان جو ہے وہ ہوگا. جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ ایک یہ ہے. جی کتنے منٹ ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ہیں سر 3-4 منٹ ہیں ابھی. اب یہ ایک ہمارے کامران شاہد صاحب نے ایک عید شو کیا تھا اپنا دنیا نیوز پہ. جی آپ بھی گئے تھے اس میں, بڑا ہنس رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے. وہ فضا علی بھی موجود تھیں, سہیل وڑائچ صاحب بھی تھے, ملک احمد خان صاحب بھی تھے, وہ سامیہ خان بھی تھیں, میں بھی تھا, بھٹی صاحب بھی تھے. اب اس میں تو ہنسی مذاق میں باتیں ہوتی رہیں, اور فضا علی بھی کوئی اپنے فکر چست کرتی رہی اور ہنستے ہنستے کو جواب دیتے رہے. لیکن اس پر سر بعد میں بہت تنقید, جب وہ ریکارڈ ہو گیا, پروگرام نشر ہوا, تو اب لوگوں نے بس کہا کہ یہ تو فضا علی نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, جو توہین کر دی ہے, کوئی سہیل وڑائچ صاحب کی توہین ہو گئی ہے. اور کسی نے کہا, مجھے اس نے کہا جی اگر اخبار نویس نہ ہوتے تو شیف ہوتے. ان کا یہ اس لیے کہ یہ مرچ مسالہ ٹھیک ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کہا یہ باتھ روم میں صفائی کر رہے ہوتے. دھوبی کس کو کہا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ مزہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا برداشت کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے تو برداشت ہی کیا سر, انہوں نے برداشت کیا, انہوں نے تو کچھ ہمیں وہاں احساس نہیں ہوا. اب بعد میں جب لوگوں نے توجہ دلائی تو پھر اندازہ ہوا کہ بھی تھوڑا سا پھکڑ پن جو ہے زیادہ ہو گیا. بچیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. اب کوئی جناب ہمارے وہ جرنلسٹ ہیں اور لوگ کامران شاہد کے پیچھے پڑ گئے, وہ کسی کے پیچھے پڑ گئے, یار احتجاج کریں گے, معافی مانگیں, معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے لگے. وہ غصہ ہوتا یعنی تھا سہیل وڑائچ پر کسی کو غصہ, کسی کامران شاہد پہ غصہ. اب وہ غصہ جو ہے اتارنے کا یہی بہانہ آ گیا. تو بھائی میرے ایسی بات نہیں ہے. ڈرائیونگ سیٹ اصل میں ان کے پاس تھی نا, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ روک سکتے تھے. وہ ہمارے جناب ماتھے کا جھومر ہیں, ہمارے چند ٹاپ کے جرنلسٹوں میں سے ہیں اور اینکرز میں سے ہیں, اور کیا سبحان اللہ کیا بات کرتے ہیں. انہوں نے خود کہا بھائی میں تو ایک گلیوں کا روڑا کوڑا, میاں محمد صاحب نے کہا ملنگ آدمی ہے, ملنگ گلیوں کا روڑا کوڑا, اور توڑ چڑھایا سائیاں, تو میں تو ایک عاجز انسان ہوں, مجھے کہہ دیا خاکروب. تو خاکروب بھی اچھی بات ہے, وہ بھی صفائی کرتا ہے. تو بہرحال اب یہ جو ہمارے بھائی بند ہیں یہ ٹھنڈے ہو جائیں اور بات کو بس تھوڑا سا سنبھال لیں. دو مطلب اس میں وہ ہوئی نا سر باتیں, چلیں ایک تو یہ بات ہوگی کہ لوگ اعتراض نہ کریں, سوال ہنسی مذاق تھا اس میں ہو گیا, لیکن وہ بھی ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو, احتیاط ہوتا ہے نا. بچیاں جو ہیں, وضع علی جو ہے وہ کون سی کوئی دانشور ہے, بیچاری ایک آرٹسٹ ہے, اور اس نے
کوئی نہ کوئی فکرہ چست کر دیا, جیسی بال کرائی ویسے شارٹ لگا ہم دی, نے ہنسی مذاق میں بات ٹال دی. صحیح. اب بعد میں نہیں آپ کی تو وہ ہو گیا. اب اس ہم تو موجود تھے, سہیل بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, باقی بھی کوئی ایسا احساس نہیں ہوا کہ خدا نخواستہ کوئی توہین ہو گئی ہے, نہ توہین کا مقصد بھی نہیں تھا. تو بہرحال اب مٹی پائیں اس پہ, چھوڑیں, چلیں جو احتجاج کرنے کی کوشش اور کر رہے ابھی ہیں. ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ہماری جو خاتون محتسب ہیں یہاں پنجاب میں, نبیلہ حاکم ہیں, جی ہاں, ان کو جناب مقرر کیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس نے نکال دی ان کو, اور اس کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی. صحیح. تو ہمارے جسٹس راہیل کامران شیخ صاحب ہیں, انہوں نے فیصلہ صادر فرمایا. انہوں نے کہا بھائی آپ یہ تو الیکشن کمیشن یا نگران حکومت تو یہ کام کر نہیں سکتی تھی, اور نبیلہ حاکم جو ہیں ان کو تو آپ اس طرح سے گھر بھیج نہیں سکتے تھے. صحیح. تو یہ بڑا دیکھیے بھائی پولیٹیکل پولیٹیکل اپارٹی کیسے, ایک بھائی وکیل ہیں جو ہائی کورٹ کی جج بن سکتی ہیں, وہ محتسب بن گئی, یہ ان کی کوالیفیکیشن یہی تھی, وہ بنا دی. تو آپ کسی کا کوئی ایفیلیشن پی ٹی آئی سے ہے یا پی ایم ایل این سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے, یہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. اچھا, صحیح ہے. جج بھی بنتے ہیں وکیلوں میں سے, ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ کہ جج بننے کے بعد, عہدہ سنبھالنے کے بعد پھر ان کا رویہ جو ہے وہ جج کا ہوتا ہے, وہ سب کو ماورا ہو جاتے ہیں. بالکل, سب کو اس لیے آج انہوں نے فیصلہ کیا, بڑا مارکے کا فیصلہ ہے اور بڑا اچھا. اور ان کا جو نگران حکومت ہے اس کو بھی ذرا حدود و قیود دکھائیں, اس کے آپ کی حدود و قیود کیا ہے. سر ہماری بھی حدود و قیود ہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.